السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آیت نمبر 286 کے پارٹ 3 کو کریں گے، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربنا ربنا، جیسے کہ یہ ورڈ پہلے بھی بہت دفعہ آ چکا ہے، تو را کو ہم پور پڑھیں گے اس میں، اور نون الف نا جو ہے یہ الف مدہ ہو رہا ہے، تو نون الف نا کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ ربنا، اس کے بعد لام الف لا، اس پہ بھی الف مدہ ہو رہا ہے اور اس کو بھی ایک الف کی مقدار ہم کھینچیں گے۔ لا لا، ربنا ولا، ٹھیک ہے۔ تحمل تحمل، ہا کی ساؤنڈ نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ تحمل علینا علینا، اس پہ عین کی ساؤنڈ کو آپ نے نکالنا ہے، عین علینا۔ نون الف نا یہاں پہ مد جائز ہو رہی ہے، جس کی حرکات 3 سے 4 کے برابر ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو ہم زیادہ کھینچیں گے۔ علینا اسرن اسرن، صاد جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، جو کہ پر پڑھے جانے والے حروف میں شامل ہے، تو اسرن، رن پہ ہم اخفا کر رہے ہیں۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز کو چھپانا، ٹھیک ہے۔ تو نون ساکن تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کیا جاتا ہے۔ حروف اخفا انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں گی۔ کما کما، یہ میم الف ما، اس پہ بھی الف مدہ ہو رہا ہے، تو اس کو بھی کھینچیں گے ایک الف کی مقدار۔ کما حملتہ حملتہ، ہو کو زیادہ کھینچیں گے، الٹا پیش ہے، ہے کی ساؤنڈ نکالیں گے، اور ہو، ان دونوں میں ڈفرنس ہونا چاہیے۔ علی الذین، زین، زال کو نرمی سے ادا کریں گے اور تھوڑا کھینچیں گے، کیونکہ زال پہ یائے مدہ ہو رہا ہے۔ من قبلنا، من، اب یہاں پہ پھر اخفا آ گیا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اخفا کہتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد 15 حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کیا جاتا ہے۔ تو اب اخفا کا مطلب کیا، آواز کو ناک میں چھپانا، ٹھیک ہے۔ اب ہم من کہتے، من اگر پڑھنا تھا، لیکن حرف اخفا قوف آگے آیا ہوا ہے، تو اس لیے ہم نے اخفا کیسے کرنا ہے، میو میو، ٹھیک ہے، من نہیں کہنا، میو قبلنا۔ حروف اخفا جو ہیں یہ 15 ہیں، اور کون کون سے ہیں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، ذا، سین، شین، صاد، طاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ حروف اخفا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد جب ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں پر اخفا کیا جائے گا۔ یقین جانیے کہ ایک دفعہ بس مشکل ہوگی ان حروف کو یاد کرنے میں، پھر جب آپ قرآن مجید کھولیں گے تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ آپ کو ہر جگہ رول جو ہے وہ سامنے جو ہے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ کیونکہ آپ کو یاد ہوں گے تو آپ پریکٹیکلی دیکھیں گے، تو آپ خود صرف ایک پارہ جو ہے نا وہ آپ اگر تجوید کے ساتھ یاد کر کے رولز وغیرہ کو اچھے طریقے سے یاد کر کے محنت کریں گے نا، تو پورا قرآن انشاءاللہ تعالی آپ ایزیلی خود بخود پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کو بوجھ نہیں سمجھنا اور اپنا وقت زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ لگانا ہے۔ جیسے کہ اب طاق راتیں بھی شروع ہو چکی ہیں، تو قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اپنا وقت لگانا ہے، اس میں کوشش کرنی ہے، تدبر کرنی ہے، ٹھیک ہے، تدبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے آسان کر دے اور اس کا فہم جو ہے وہ ہمارے دلوں میں کھول دے۔ تو تمام بہنوں سے دعا کی ریکویسٹ ہے، جزاک اللہ خیر۔ سورة البقرة۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا